اور وہ بھی ٹیسٹ کیسا لیا تھا؟ ان کے دلوں کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے پاس جا کے یہ بدل جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد بدل جائے۔ اللہ نے فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا تقوی کا امتحان لیا۔ Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو میں نے قرآن حکیم کی سورہ فتح کی آخری آیت کی تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس دونوں کا تعلق ایک خاص جماعت سے ہے۔ شاید آپ سب کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے کرناٹک کے جتنے بڑے اکابر علماء ہیں، حضرت امیر شریعت مولانا شبیر احمد رشادی، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایسے ہی مقصود عمران صاحب اور ہمارے مفتی افتخار صاحب اور دیگر تمام بڑے اکابر علماء، سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ آج ہم لوگ یوم صحابہ منائیں گے، یعنی ہر مسجد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ شان اقدس کو بیان کیا جائے گا اور ان کے عظمت اور ان کے رفعت اور ان کی بلندی کو بیان کیا جائے گا۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آج مضمون کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَاخْتَارَنِي فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ اب جب اللہ جس کو چن لے اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ نہیں میں بھی اسی صف میں ہوں، تو ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ تو جہنمی قادیانی تو ہو سکتا ہے، تو اسود انیسی تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا انتخاب کردہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَاخْتَارَنِي فرما کر کے پھر فرمایا کہ پھر میرے لیے وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ یعنی صحابی بھی اپنے آپ نہیں بنے، بلکہ اللہ نے چن کر کے نبی کے قدموں میں ڈالا۔ بہت دل اور دماغ سے آج کا خطاب، آج کا مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے۔
جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ایک آزادی کے عنوان سے کہ انسان کو بولنے کی آزادی ہے، تو بولنے کی آزادی سے مراد آج کے بکواس کرنے والے لوگ یہ لیتے ہیں کہ ہم کسی کے شان میں بھی بک سکتے ہیں۔ جیسے روڈ پہ چلنے والا کتا، اس کے سامنے پرائم منسٹر آئے، اس کے سامنے ڈی جی پی آئے، اس کے سامنے ایس پی آئے، وہ بھونکتا ہے، وہ نہیں پہچانتا کہ یہ پرائم منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یہ ڈی ایم ہے، یہ اے ڈی ایم ہے، یا یہ ایس پی ہے، یا یہ کانسٹیبل ہے، یا یہ نارمل انسان ہے، اس کے لیے سب برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا ہے، کتے کو عقل ہوتی نہیں، تو اس لیے اس کا کام ہے بھونکنا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے صفوں میں کچھ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہنے والا، اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار کہنے والا، وہ بھونکنا شروع کرتا ہے تو بھونکتے بھونکتے صحابہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے صحابی کو چن کر کے دیا ہے، اور صرف یہ مولوی کا ڈائلاگ نہیں، یہ صرف میرا جملہ نہیں، بلکہ آؤ قرآن کے پاس آؤ، قرآن سے پوچھو کیا ہے قرآن، یہ بتاؤ کہ وہ جو صحابہ کو نبی کے قدموں میں ڈالا تو کیا پہلے اس سے پوچھا گیا کہ نہیں، اس کا جو ہے امتحان ہوا کہ نہیں، اس کا ٹیسٹ ہوا کہ نہیں۔ آج آپ ایک بچے کو 7th کلاس کے لیے لے کے جاتے ہیں، 7 چھوڑیے، آپ LKG UKG کے لیے لے کے جاتے ہیں، کوئی معیاری اسکول میں لے کے جاتے ہیں، وہ اسکول والا اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، جبکہ ابھی وہ LKG میں گیا، اس کو ابھی نہیں معلوم الفابیٹ کیا ہے، A for ایپل اور A for اللہ اور A for جو ہے اور کچھ اسے نہیں معلوم ہے، B for برڈ نہیں معلوم ہے، مگر اس کے باوجود اسکول والا اس کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ بچہ بولتا ہے کہ نہیں، یہ بچہ کلرز کو پہچانتا ہے کہ نہیں، یہ جانوروں کے نام جانتا ہے کہ نہیں۔ یہ معمولی علم والے لوگ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، تب بچے کو کہتے ہیں یہ ہمارے اسکول کے معیار کے مطابق ہے، یہ ہمارے اسکول میں پڑھنے کے لائق ہے، یہ ہمارے مدرسے میں آنے کے لائق ہے۔ آپ چلے جاؤ یہاں ٹینک گارڈن میں، مسجد عتیق میں چلے جاؤ، جا کے اپنے بچے کو داخلہ دینے کے لیے بولو تو کہے گا پہلے آپ کے بچے کا ٹیسٹ ہوگا، یہ بچہ پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں، یہ بچہ قرآن صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں۔ پھر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ جا رہے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ کون لے گا؟ اس کا ٹیسٹ وہی لے گا جس نے ان کو چنا ہے، وہ ٹیسٹ لینے والا احکم الحاکمین رب العالمین ہے۔ قرآن کہتا ہے نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے یعنی اللہ خود اعلان کیا کہ صحابہ کو نبی کے قدموں میں ڈالنے سے پہلے ہم نے ان کا امتحان لیا تھا، ہم نے ان کا ایگزام لیا تھا، ہم نے اس کا پرائمری ٹیسٹ لیا تھا، اور وہ ٹیسٹ کیسا لیا تھا؟ ان کے دلوں کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے پاس جا کے یہ بدل جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد بدل جائے۔ اللہ نے فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا تقوی کا امتحان لیا۔ پھر نتیجہ کیا آیا؟ اللہ خود اعلان کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اگر IAS بننا چاہتا ہے، کوئی IPS بننا چاہتا ہے، ان کا کتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا کتنا سخت ایگزام ہوتا ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ایگزام اللہ نے صحابہ کرام سے لیا۔
कैसे लिया? सहाबाए किराम से ऐसा इम्तिहान लिया कि मक्के में जब दीन को फैलना दोभर हो गया, अल्लाह ने कहा ओ मेरे यारो, ओ मेरे प्यारो, मेरे नबी की जात पर अपनी कुर्बानी दो। वो सुमैया 80 साल की सुमैया खड़ी हुई, अबू जहल के आंखों में आंखें डाल के कहती है, वो अबू जहल तुम मेरे जिस्म का टुकड़ा तो कर सकता है, मेरे दिल से ईमान को नहीं निकाल सकता। मेरे जिस्म का आखिरी कतरा जो निकलेगा वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ निकल जाएगा। आओ जुनैरा को पूछो, जुनैरा ने इम्तिहान दिया। आओ खब्बाब से पूछो, खब्बाब ने इम्तिहान दिया। अरे सहाबाए किराम के शान में गुस्ताखी करने वाला आज चाहे नॉर्मल आदमी हो या कोई बहुत बड़ा आलिम हो, वो सब के सब जहन्नमी कुत्ते हैं, जहन्नमी कुत्ते। आज हमारे नबी के चाहने वाले के ऊपर भोंकता है। हम तो एक ही जुमला जानते हैं कि उनके अंदर कुत्ते वाली सिफत है, वो पहचानता नहीं है कि नबी के यारों का मकाम और मर्तबा क्या बुलंदो वाला है। मेरे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे घर वाले यानी अहले बैत के बारे में फरमाया कि मेरे घर वाले एक सफीने के मानिंद है, का सफीनति नूह यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सफीने में जो लोग सवार हो गया वो बच गया, और जो सवार नहीं हुआ वो डूब के मर गया, चाहे वो हजरत नूह का अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो। सगा बेटा ही है मगर नूह की कश्ती पे सवार नहीं हुआ, वो डूब के मर गया। इसलिए अगर किसी इंसान के दिलों में अहले बैत से बुग़्ज़ है, वो कितना बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, कितना बड़ा कुरान और हदीस का जानने वाला क्यों ना हो, उसकी निजात नहीं हो सकती। उसका ईमान गर्क हो चुका है, वो जहन्नम में जाने वाला है। फिर मेरे आका ने फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबी सितारे के मानिंद है। और उनमें से ये नहीं कहा कि चंद सहाबी, बल्कि कहा मेरे सहाबी, चाहे वो एक दिन का सहाबी हो, चाहे वो एक घंटे का सहाबी हो, जिसने ईमान की हालत में मेरी जियारत कर ली, जिसने ईमान की हालत में मुझे देख लिया, जिसने ईमान की हालत में मेरे सहबत को इख्तियार किया और फिर ईमान की हालत में उसकी मौत आ गई, वो सहाबी सितारे की मानिंद है। उनमें से अगर कोई किसी सहाबी का शान में गुस्ताखी करता है, वो भी कुत्ते की मानी। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले आप ये समझो कि ये सहाबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे चुना। जरा गौर कीजिए, किताबें पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? हजरत सलमान फारिस में पैदा हुए, जवान हुए, बड़े हुए, कभी गिरजा में जाते हैं, किसी खुदा की परस्तिश करते हैं, कभी किसी राहिब के पास जाते हैं और किसी की इबादत करते हैं। आखिरी वक्त में जब वहां का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पादरी का इंतकाल होने लगा, तो कहा कि आप तो जा रहे हो, मगर मेरे लिए निजात का जरिया क्या होगा? मैं आपके बाद किसकी परस्तिश करूं? मैं आपके बाद किसकी पूजा करूं? मैं आपके बाद किसको अपना इक्तिदा, किसको मुक्तदा और किसको रहबर और रहनुमा मानूं? तो उस वक्त का सबसे बड़ा पादरी जो था, उसने कहा ओ सलमान, अब तेरे लिए और कहीं नहीं, तू चला जा, मदीना चला जा। वहां एक आदमी नबूवत का दावा करने वाला आएगा, उसी की इत्तबा करना, तुझे निजात मिलेगी। अल्लाह ने देखा फारिस के अंदर वहां आग की पूजा होती थी, वहां और माबूदाने बातिल की पूजा होती थी, वहां पर एक हीरा चमक रहा था। सलमान उसको उठाया, अल्लाह ने मदीने वाले के कदमों में ला के डाला। हबशा में देखा एक काला कलोटा गुलाब है, मगर वो हीरे की तरह चमक रहा है। अल्लाह ने वहां से हजरत बिलाल को उठाया, उठा करके मक्के में लाके डाला और नबी के कदमों में कुर्बान हो गया। हजरत सुहैब को रूम से उठाया, उठा कर ला करके मदीने में डाला।
میرے بھائیوں اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ساری دنیا سے صحابہ کو چھانٹ کے مدینے میں اور مکے میں لایا اور میرے نبی کا غلام بنایا، اور پھر اللہ نے خود کہا کہ ہاں میں نے جب امتحان لیا اور 14 صدی میں مودی کے حکومت میں پیدا ہونے والے قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے ظالم، تو آج کہتا ہے کہ تو فرعون بن گیا تھا، تو ایمان سے پھر گیا تھا۔ اللہ اس وقت بھی علیم تھا، اللہ آج بھی علیم ہے۔ اللہ کے لیے کوئی علم جو چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ نے امتحان لے کے کیا کہا تھا؟ نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا، ہم نے ان کو دیکھا تو پھر ہم نے پوچھا اے اللہ بتائیے وہ لوگ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے؟ اللہ نے فرمایا کیا کہا؟ اللہ نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ لوگ پکے اور سچے مومن تھے۔ اولئک ھم المفلحون، وہ لوگ 100% نمبر لیے، میں نے ان کو نمبر دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ جو اللہ 100% نمبر دے دے، اور آج کا کوئی سوشل ورکر، آج کا کوئی داڑھی ٹوپی والا، آج کا کوئی تصویر گھمانے والا، آج کا کوئی 2-4 کتابیں لکھنے والا، آج کا کوئی 2-4 مضمون اخبار میں ڈالنے والا یہ کہے کہ نہیں ہم فلانے صحابی کو نہیں مانتے، ہم فلانے صحابی کو معیار حق نہیں سمجھتے، میں کہنا چاہتا ہوں او بے خوف، تیرے ماننے اور نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو چمگادڑ کی اولاد ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہتا نہیں مجھے نظر نہیں آتا۔ او بے خوف، تو نے آنکھیں بند کر لی ہے، تجھے صحابہ کی عظمت کہاں سے نظر آئے گی؟ تیری آنکھیں تو چندھیا گئی ہے، تو دھوپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سورج کے چمکنے کو دیکھ نہیں سکتا، تو صحابہ کی عظمت کو تو کہاں سے دیکھے گا؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے ساتھ میں، مسلمانوں میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی غیر نقطو خیرے کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کے صفوں میں آج کل صحابہ کے دشمن پیدا ہو رہے، وہ کیوں ہو رہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر چوروں کو، ڈکیتوں کو کوئی بینک لوٹنا ہو، مال اندر جمع ہے، مال کہاں رہتا ہے؟ اندر رہتا ہے، تجوری میں رہتا ہے، مگر اس کا پہرہ دار کہاں رہتا ہے؟ گیٹ میں بیٹھا رہتا ہے۔ چور لوٹنا چاہتا ہے بینک کو کیا کرے گا؟ پہلے وہ کس کو مارتا ہے؟ پہرہ دار کو مارتا ہے۔ اگر CCTV کیمرہ ہے اسے پھوڑتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ ریکارڈ میں نہ آ جائے۔ نبوت والا بلڈنگ، نبوت والا قلعہ، نبوت والا خزانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ہے، اور اس خزانے کے پہرے دار صحابہ کرام ہیں۔ چاروں طرف صحابہ کھڑے ہیں، چاروں طرف صحابہ کھڑے ہیں۔ اب اگر کوئی نبوت پہ سیندھ مارنا چاہتا ہے، کوئی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی نبی کے شان میں گستاخی کرنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ صحابہ پر حملہ نہیں کرے گا نبوت پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اصل چور یہ ہے، وہ پسے پردہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت ایک صحابی کے بارے میں بہت زیادہ بکواس کی گئی۔ وہ صحابی کون ہے؟ ذرا سوچئے۔ وہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت امیر معاویہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتوں کا نزول فرمایا، کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اے لوگوں بھوکنے والوں، یہ قرآن کی آیت گواہ ہے ان کی شان کے لیے۔ فرمایا ان کے ہاتھ چمکدار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کاتب وحی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سمجھاؤں مثال دے کر کے، کیونکہ ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، دنیاوی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی رائٹر ہے، اس کے اوپر اگر الزام لگ جائے کہ اس نے اتنا رشوت لیا، لینے کے بعد اگر وہ کچھ لکھتا ہے تو اپوزیشن کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے ہی رشوت میں ماخوذ ہے،
یہ پہلے ہی رشوت کا کیس اس کے اوپر چل رہا ہے، اس لیے جو فیصلے کیے ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشوت کا الزام ان کے اوپر ہے، رشوت کا الزام ان کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جج پہلے ہی رشوت لے رہا ہے، رشوت لینے کے فیصلے دے رہا ہے، اب کوئی بڑا فیصلہ دے دیا اس نے، تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے اوپر آلریڈی رشوت کا مقدمہ ثابت ہو چکا ہے، وہ رشوت لے کے فیصلہ دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ججمنٹ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ رشوت کو۔ قرآن کریم میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کا ایک زیر و زبر بدلا نہیں جائے گا، اس کا ایک نقطہ بھی بدلے گا نہیں۔ تو کیا قرآن آسمان سے لکھا ہوا اترا تھا؟ کیونکہ توریت آسمان سے لکھ کے اترا تھا، انجیل آسمان سے لکھ کے اترا تھا، زبور آسمان سے لکھ کے اترا تھا، صحف ابراہیم آسمان سے لکھ کے اترا تھا، صحف اور صحف نوح، یہ ساری کتابیں اللہ آسمان سے تختیوں میں لکھ لکھ کر کے اتارتے تھے، اور نبی اس کو لے کر کے قوم کے پاس لاتے تھے۔ مگر کیا قرآن ایسے لکھ کے آیا؟ نہیں، قرآن ایسے لکھ کے نہیں آیا، بلکہ صحابہ بیٹھتے تھے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل وحی لے کے آتے تھے، میرے آقا پر ایک طرح سے یہ طاری ہوتا تھا، اس کے بعد میرے آقا فرماتے تھے، صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آج کے دن کوئی ظالم کہتا ہے نہیں 40 سال کے بعد، نہیں 20 سال کے بعد، نہیں 15 سال کے بعد قرآن لکھا گیا، نہیں۔ صحابہ، بعض صحابہ وہ تھے جو فوراً سامنے بیٹھ کر کے اس کو حفظ یاد کر لیتے تھے، بعض صحابہ وہ تھے جو لکھنا جانتے تھے، وہ قرآن کو لکھ لیتے تھے۔ حدیث کی کتابیں گواہ ہے کہ قرآن کو اس وقت جو لکھتے تھے وہ 13 صحابی تھے۔ کتنے صحابی؟ 13 صحابی، 13 صحابی کاتب وحی ہے۔ اب میں آپ کو اصل موضوع دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر رشوت کا الزام ثابت ہو جائے تو اس کا لکھا ہوا مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اسی لیے یہ ظالم قرآن پر انگلی اٹھانا چاہتا ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ رہتا تھا، جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتا تھا، وہ اپنا مذہب بدل کے دوسری جگہ چلا گیا ہے، وہی قرآن کے اوپر انگلی اٹھایا تھا، میں تیرا آیت کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، اللہ نے اس کا ایمان چھینا اور اب فلانی جگہ سے جہنمی بن گیا ہے۔ اب اس کا نمبر آ رہا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ امیر معاویہ کو میں مسلمان نہیں مانتا، تو جو امیر معاویہ نے قرآن لکھا ہے اس کو بھی یہ نہیں مانے گا۔ سیدھی بات، لاجیکل بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ارے تم بھونکنے والے بھونکتے رہو، امیر معاویہ کی شان میں اتنا ذرہ برابر بھی نقص پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اسے بلندی عطا کی۔ آئیے آگے بات بتاؤ، حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فداک ابی و امی، امیر معاویہ کے جوتے کے دھول میں آج کا مسلمان شامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہے۔ برادر نسبتی جانتے ہیں یعنی سالے صاحب ہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
امہات المؤمنین میں سے ایک بیوی جس کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. حضرت امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب معاویہ اوجب الجنہ، جس نے امیر معاویہ سے محبت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا فرما رہے جس نے امیر معاویہ سے محبت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا ایک واقعہ سنا. مسجد نبوی میں صحابہ کھچا کھچ بنے ہیں، سامنے مرد ہیں، پیچھے بچے ہیں، پھر عورتیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ لوگوں میرے امت میں دعوت کے کام کو لے کر کے جب جزیرت العرب سے باہر جائے گا تو راستے میں سمندر آئے گا. اب سمندر کو پار کرنے کا کانسیپٹ اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھا. یہ بھی اسلام کا دین ہے. آج جو بڑے بڑے بحری بیڑا دیکھتے ہیں، چاہے وہ چائنا کا ہو، امریکہ کا ہو، یہ بھی مسلمانوں کا دین ہے. مسلمانوں سے پہلے کسی نے نہیں بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت کے کام کو لے کر کے جزیرت العرب سے جب باہر جائیں گے، جانے کے لیے راستہ نہیں، اس لیے کہ اب سامنے سمندر ہے، اب دریا کیسے پار کرے گا. میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جو بحری بیڑا بنائے گا، جو پانی کا جہاز بنائے گا، اس میں جتنے لوگ سوار ہو کر کے جہاد کے لیے جائیں گے وہ سب کے سب جنتی ہیں. کہیے سبحان اللہ. وہ سب کے سب جنتی ہیں. مرد تو مرد، وہ تو خوشی میں مچل ہی رہے تھے، مگر اس میں سے ایک عورت کا واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ عورت کون ہے؟ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ. نام یاد رہے گا، ام حرام. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیچھے سے کھڑی ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے اس لشکر میں میرا نام شامل فرما دیجئے. عورت مگر کیا کہہ رہی ہے کہ دعا فرما دیجئے اللہ کے فہرست میں میرا نام شامل فرما دیجئے تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تمہارا نام شامل کر دیا. اس لسٹ میں نام شامل کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا جو اس لشکر میں جائے گا، جو اس بحری جہاز میں سوار ہوگا، وہ سب کے سب جنتی ہے، سب کے سب جنتی ہے. پھر وہ ام حرام کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ میرا نام. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی بندی تیرا نام شامل ہو چکا ہے، تو جنتی ہے. بات ختم ہو گئی. میرے آقا دنیا سے چلے گئے، کوئی بحری بیڑا نہیں بنا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. 2 سال 2 مہینہ 10 دن آپ خلیفہ رہے. آپ نے کوئی بحری بیڑا نہیں بنایا. اس کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق بنے. حضرت عمر فاروق 10 سال خلیفہ رہے. آپ نے بھی کوئی بحری بیڑا نہیں بنایا. حضرت عثمان غنی آئے. حضرت عثمان غنی 12 سال حکومت کے خلیفہ رہے. آپ نے بھی کوئی بحری بیڑا نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کام اسی جزیرہ عرب میں ہو رہا تھا. اسلام باہر نہیں پھیلا تھا. ابھی اکا دکا لوگ باہر جاتے تھے. میرے بھائیوں، خلیفہ بات آئی حضرت علی کی. حضرت علی بھی خلیفہ رہے. آپ نے بھی بحری بیڑا نہیں بنایا. حضرت علی کے بعد خلیفہ راشدین میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ بنے. آپ نے بھی 6 مہینہ حکومت کی. آپ نے بھی کوئی بحری بیڑا نہیں بنایا. 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، آپ سے کہا کہ میں اب اپنی خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں آپ کو اپنا امیر مانتا ہوں۔ اس کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہوا، ہر طرف جو دنگے ہو رہے تھے وہ سب دب گئے، اور پہلا بیڑا پہلا لشکر تیار ہوا۔ اب عرب سے باہر جانے کے لیے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا، ایک پانی کا جہاز بنایا، اس میں صحابہ گئے، اس میں حضرت ام حرام گئے۔ حضرت ام حرام حضرت ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ آپ اس میں گئے اور جانے کے بعد اسی راستے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو پتہ چلا کہ بحری بیڑا بنانے والا، بحری بیڑا میں جانے والا اور بحری بیڑا میں جہاد کے لیے نکلنے والے وہ سب کے سب جنتی ہیں، امیر معاویہ بھی جنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مضمون تو بہت لمبا ہے مگر حالات نے روک دیا۔ میں آپ سب سے خصوصاً یہ دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ادنا صحابی کے بارے میں بھی کبھی برا مت سمجھیں۔ اگر ایمان بچانا ہے اور اگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں۔ یہاں تو خدا کو بھی لوگ گالی دے دیتے ہیں، مگر یاد رکھیے جب ہم اپنے باپ کو گالی دیتا ہوا نہیں سن سکتے تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گالی دینے والے کی بخشش کروائیں گے؟ ارے بخشش تو نبی کے ذات سے ہی ہوگی نا۔ اگر نبی کی سفارش نہ ہو کسی کی بخشش نہیں ہونے والی، اور نبی سفارش اسی کی کریں گے جو ان کے صحابی کو مان کے چلے گا۔ ایمان ہمیں ملا ہے صحابہ کی برکت سے، ایمان ہمیں ملا ہے صحابہ کے قدموں کی برکت سے۔ اگر صحابہ ایمان نہ لاتے تو کون ہم اور آپ کیسے مسلمان ہوتے؟ اس لیے جو انسان کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کرتا ہے اس کو آسانی سے سمجھاؤ، ورنہ تھپڑ مارو، ورنہ اس سے رشتے توڑ لو کہ صحابی کے گستاخ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ رشتہ توڑے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا رشتہ اس سے مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔